حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ سورہ یوسف میں موجود ہے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یوسف علیہ السلام ان کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے تھے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو یہ محبت بہت بری لگتی تھی اور وہ حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن ان بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کر دیں گے، لیکن پھر انہوں نے اس سے کمزور فیصلہ کیا اور انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص دکھایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی حفاظت کی اور کچھ دنوں بعد ایک قافلہ کنویں پر آیا اور انہیں وہاں سے نکالا۔ اس قافلے نے حضرت یوسف کو مصر لے جا کر غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ مصر کے بادشاہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی اور عقل مندی نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو متاثر کیا اور وہ ان پر فریفتہ ہو گئی۔ جب حضرت یوسف نے زلیخا کی خواہش کو رد کیا تو اس نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا اور حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کا پیغام پھیلانا جاری رکھا اور خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرتے رہے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کی اور کہا کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی تعبیر پر یقین کیا اور انہیں مصر کے خزانے کا وزیر بنا دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے علم و حکمت سے مصر کے خزانے کو بہترین طریقے سے سنبھالا اور قحط کے دوران لوگوں کی مدد کی۔ اسی دوران حضرت یوسف کے بھائی بھی غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ کچھ آزمائشوں کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور خاندان کو مصر بلا لیا اور ان کے ساتھ خوشحالی سے زندگی گزاری۔ حضرت یوسف کا قصہ صبر، تقوی اور اللہ پر ایمان کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس واقعہ سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نصف ایمان، اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ 11 پاکدامنی کی شہادتیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے۔ دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے۔ تیسری شہادت حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے کہا تھا اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھیلانے کی کوشش کی تھی، یہ سوچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا تو اب کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں۔ پاک دامنی ثابت ان تمام شہادتوں سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ 12 تقدیر بہر صورت غالب رہتی ہے۔ ایک اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ 2 اور اگر کسی کے ساتھ عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اختتامی عبرت ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جس سے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت
اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا گیا جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔